بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ یمن میں اپنی خرید و فروخت کا کام پورا کرنے کے بعد رخصت کے لیے یمن کے راہب کے پاس گئے، اس نے کہا میری طرف سے چند اشعار سن کر یاد کر لو جو میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں۔ میں نے کہا سناؤ، تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں جب مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا۔ فوراً ہی قریش کے بڑے بڑے سردار عقبہ ابن ابو معید، شعبہ، ابو جہل وغیرہ میرے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم بھتیجی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس کے معاملے میں اب تک صبر نہ کرتے، اب جب کہ آپ آ گئے اس لیے اس سے نمٹنا اب آپ ہی کا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ میں نے عرض کیا آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے عالم کے وہ شعر جو اس نے تمہیں سنائے تھے۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا میرے دوست، آپ کو ان کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عظیم فرشتے سے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اپنے ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس سے واپس آ گیا اور میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا مسرور تھے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے سے مجھے بے انتہا مسرت اور خوشی ہوئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے ترجمہ، اور وہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یہ شعر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسان، تم نے سچ کہا۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دولت اسلام سے مشرف ہو چکی تھی، اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نوع انسانی میں دوسرے اور جنس ذکور میں پہلے انسان ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور وقفہ کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ میں نے ان سے جو بھی کہا انہوں نے اس کو فوراً مان لیا اور اس پر ثابت قدم رہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے بہتر رائے دینے والے اور سب سے زیادہ دانش مند سمجھے جاتے تھے۔